اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل محمد اعجاز ٹیک سے۔ تو دوستوں، ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لیے ایک نئی انفارمیشن اور موٹیویشن سے ریلیٹڈ ویڈیو لائے ہیں۔ ٹوڈے آئی ول ٹاک اباؤٹ ہاؤ ٹو کل یور ویسٹنگ ٹائم اینڈ ہاؤ ٹو مینیج یور ٹائم اینڈ ورکنگ آن اٹ۔ تو دوستو، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک سائنسدان تھا جس کا نام ہے کوانٹس ایئر وے فلائٹ، جو سنگاپور سے سڈنی جا رہے تھے۔ صبح کی پیاری اڑان تھی۔ پائلٹ رچرڈ ڈی کرسپنی جو 2000 فیٹ کی اونچائی میں آٹو پائلٹ آن کر دیا، یعنی اب ان کی کمپیوٹر چلائے گی۔ آسمان میں کوئی بادل نہیں تھا، فلائٹ کے لیے پرفیکٹ کنڈیشن تھی۔ جب پلین 7400 فیٹ ہائٹ کو پہنچا تو ڈی کرسپنی اپنے پہلے آفیسر سیٹ بیلٹ بند کر دینے کا حکم جاری کر دیا۔ اچانک اسے ایک بم کی آواز سنائی دی جب انجن سے ہائی پریشر کی ہوا پاس ہوئی ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور زور کی آواز آئی۔ یہ آواز خطرناک تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بم کا آواز ہے اور بہت سارے پتھر انجن میں پھینک دیے ہوں۔ تو اٹ الارم ڈی کرسپنی کو کوپٹ میں فلیش ہونے لگا اور لیفٹ سائیڈ سے انجن کی ٹربائن ڈسک نکل گئی ہو، تو جس کی وجہ سے انجن کی ساری چیزیں، الیکٹرک وائر، ٹول ٹینک، ہائیڈرولک پمپ، یہ سب چیزیں ایکسپلوڈ کر گئی ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے انجن کے اندر کہیں کے بندوق سے گولیاں چلائی ہوں۔ اس ایکسیڈنٹ سے ٹرین پورا ہل گیا تھا۔ پائلٹ ڈی کرسپنی نے سپیڈ کم کرنے کی کوشش کی، لیکن آٹو تھرسٹ کام ہی نہیں کر رہا تھا، جیسے بحیرہ کی لائٹ جل رہی ہوں، بحیرہ ٹاؤن کی لائٹ جل رہی ہوں۔ اور اس میں ٹوٹل 4 انجن تھے، جس میں سے انجن نمبر 2 کو آگ لگ گئی اور انجن نمبر 3 وہ ایک طریقے سے ڈیمیج ہو گیا تھا، اور انجن نمبر 1 اور انجن نمبر 4 کا کوئی بھی ڈیٹا کام نہیں کر رہا تھا۔ فیول پمپ فیل ہو گئے تھے اور الیکٹریکل سسٹم کچھ کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ پلین کے لیفٹ ونگ سائیڈ سے فیول بھی لیک ہو گیا تھا اس ٹائم، اور اندر بیٹھے سارے ڈرائیور ایک دوسرے کو ڈیٹا بتا رہے تھے۔ جب ڈی کرسپنی نے اپنے اسکرین میں ڈیٹا دیکھا تو اسے بھی 22 میں سے 21 ڈیٹا سسٹم کام نہیں کر رہے تھے۔ ٹرین صرف تھرسٹ کے ہی کیپیبل پہ رہ گیا تھا۔ ڈی کرسپنی نے اپنے کو ممبر سے کہا، ہم واپس جائیں گے اور سنگاپور ایئرپورٹ میں ہی لینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اور جہاں سے ہم نے ٹیک آف کیا تھا۔ اس کے بعد ایک لازم میڈیکیشن جا رہے تھے۔ الارم سسٹم زور زور سے چلا رہے تھے، سٹال سٹال سٹال، سپیڈ سپیڈ سپیڈ۔ اور ایسی سچویشن میں اگر کسی کو سنائی دے وہ انسان پین سے نکل جائے۔ سنگاپور میں جہاں سے لینڈ کرنا تھا وہاں ون وے، اس کا سپیڈ چھوٹا تھا، اگر وہ اس ون وے سے آگے چلے جاتے تو پورا پلین پلٹ جاتا اور 469 پیسنجر جو اس وقت اس پلین میں تھے سب مر جاتے۔ لیکن اس میں پلین کے پائلٹ ڈی کرسپنی نے کچھ ایسا کیا جس سے انہوں نے پلین کی اتنی بری کنڈیشن ہونے کے باوجود 100 میٹر پہلے ہی ٹرین کو روک دیا گیا، اور 469 پیسنجر، اس میں سے ایک بھی مسافر کو چوٹ نہیں آئی۔ جیسے ہی پلین رکا، ڈی کرسپنی نے اعلان کر دیا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ویلکم ٹو سنگاپور، دا لوکل ٹائم از 5 minutes to midday
on Thursday, 4 November, and I think you will agree that this was the nicest landing we have experienced for a while. تو डी क्रिस्पनी ने पब्लिक के लिए हीरो बन गए थे। ये एक हादसा है जो तारीख में सबसे ख़तरनाक मिड एयर एक्सीडेंट माना जाता है, और इससे पायलट को ट्रेनिंग के दौरान सिमुलेटर्स में बार बार प्रैक्टिस करवाया है। इतना ही नहीं, दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट ने इसे स्टडी किया है और इसके स्टडी में अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं कि किस सिचुएशन में स्टूडेंट फोकस बना के रह सकें। ये केस स्टडी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि तकरीबन 1 साल पहले सेम ऑटो फ्लाइट सिस्टम वाली प्लेन एयर फ्रांस फ्लाइट 447 अटलांटिक ओशियन में तबाह हो गई थी, जिस हादसे में सारे 228 मुसाफिर और क्रू मेंबर्स मारे गए। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि दोनों पायलट में क्या फ़र्क था और हम अपने थॉट प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये थॉट प्रोसेस हमें तब भी काम आएगा जब हमारे बॉस हम पर प्रेशर डाल रहा होगा, या फिर जब हमारे पास कोई काम करने के लिए हज़ारों चीज़ें होंगी लेकिन पता नहीं होगा कि फोकस किस पर करें। और आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि क्रिएट मेंटल मॉडल्स। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि रियल सिचुएशन को फेस करने से पहले हमें चाहिए कि हम अपने जहन में स्टोरीज बनाते हैं कि अगर हम फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन फेस करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। तो रिसर्चर्स का यही मानना है जो मेंटल मॉडल क्रिएट करते हैं बाकियों के कंपैरेटिव से ज़्यादा ग्रेड लाते हैं और ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं वो स्टूडेंट। मिसाल के तौर पर डी क्रिस्पनी जो क्वांटस एयरवेज के पायलट थे, वो हमेशा मेंटल मॉडल क्रिएट करते थे जब भी वो अपने को पायलट को क्रू मेंबर्स के साथ होते थे, चाहे वो डिनर पर भी कर रहे हों तो भी वो हमेशा उनसे पूछते रहते थे कि मान लो अगर प्लेन का इंजन फेल हो जाए तो सबसे पहले तुम क्या देखोगे, या फिर अगर ये इमरजेंसी आ जाए तो तुम को कौन सी स्क्रीन पर देखोगे, या फिर अगर ये वाला अलार्म बजेगा तो तुम उसे बंद कैसे करोगे, और सो ऑन। वो हमेशा अपने को पायलट से कहते थे कि हम सब मिलकर इमेजिन करें कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। जब डी क्रिस्पनी से पूछा क्या गया तो वो ऐसा क्यों करते हैं, तो उस पर इन्होंने कहा कि मॉडर्न एयरक्राफ्ट के 1 मिलियन के करीब सेंसर हैं और कंप्यूटर मशीन, लेकिन फिर कई बार ये एक गरीब और अच्छे डिसीजन में फ़र्क नहीं बता सकता। इसलिए हम ह्यूमन पायलट की तरह होते हैं जिनका काम है ये सोचना हम किसी फ्यूचर सिचुएशन में क्या करेंगे, ना कि कंप्यूटर। तो इसमें दोस्तों हमने बहुत कुछ सीखा कि आगे और बता रहा है कि कंप्यूटर की तरह प्रेजेंट डेटा पर डिसीजन लेना, और जिस दिन उनकी एयरप्लेन में प्रॉब्लम आई थी और उन्होंने सेफ लैंडिंग की थी वो उस दिन सुबह डी क्रिस्पनी होटल से एयरपोर्ट जाते वक्त अपने क्रू मेंबर और पायलट से यही चीज़ें पूछ रहे थे। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि यूज़ कॉग्निटिव टनल इंसिडेंट्स इन केस ऑफ इमरजेंसीज, यानी इसमें ये कहता है कि जब हमारे पास बहुत सारे टास्क हो जाते हैं लेकिन हमें पता है कि ये सारे टास्क इतने शॉर्ट टाइम में करने के लिए मुमकिन नहीं है, सिर्फ इन इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा जो कि हम उस वक्त कर सकते हैं और बाकी हर चीज़ को इग्नोर कर देना है हमें।
یہ اسی طریقے سے ہے جیسے ہم کسی ٹنل میں جا رہے ہوں جس کی وجہ سے ہم صرف ایک ڈائریکشن میں دیکھ سکتے ہوں، باقی ڈائریکشن پہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو پرنسپل نمبر 3 میں یہ کہتا ہے کہ اسٹاپ ویسٹنگ یور ٹائم آن unnecessary تھنگز۔ اگر ہم فوکس نہیں ہیں اور کوگنیٹو ٹنل تھنکنگ کو یوز نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے ہمارا پورا دن ہی ای میلز کو پڑھتے پڑھتے نکل جائے اور ہمیں لگے گا کہ ہم پورا دن بزی تھے، لیکن مصروف رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اصل میں کچھ ایگزیکیوٹ کریں۔ تو اس لیے دوستوں، اس لیے ڈسٹریکشن کو ہمیں اپنے امپورٹنٹ گول سے ایگزیکیوٹ کرتے وقت بند کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر ڈسٹریکشن کو اپنے سامنے سے ہی ہٹا دیں اور ماحول کو صرف وہی چیزیں رکھیں جو ہمیں ہمارے گول کی یاد دلائیں، جیسا کہ ہمارے اسٹڈی ٹیبل میں ہیں تو ہم روم کی ساری لائٹس آف کر دیں اور ٹیبل میں صرف موسٹ امپورٹنٹ بک رکھی ہوں اور اسٹڈی ٹیبل لائٹس آن کر کے اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ہم اپنے انوائرمنٹ میں گول سے ریلیٹڈ ہی دیکھ پائیں گے اور اسی طرح اپنے ٹاسک کو کرتے وقت 50 منٹ کے قریب کی سیشن رکھیں اور جب وقت ہمارا موبائل فون اس وقت اپنا موبائل فون بند کر دیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم اپنے تھاٹ پروسیس کو چینج کر کے میکسیمم پروگریس اچیو کر سکتے ہیں، تو جس میں ہم نے 3 پوائنٹ لکھے تھے، جس میں پہلا میتھڈ یہ تھا کہ سب سے پہلے کریٹ مینٹل ماڈلز، یعنی دماغ میں واٹ ایف سچویشن کریٹ کریں، یعنی ایسی سٹوری بنائیں کہ اس سچویشن میں ہم ایسے ریئیکٹ کریں گے۔ نیکسٹ ہم نے دیکھا کہ نمبر 2 کاگنیٹو ٹنل تھنکنگ کریٹ کر سکتے ہیں، یعنی ایمرجنسی صورتحال میں صرف ان چیز پر فوکس کریں جو سب سے زیادہ میٹر کر سکتی ہیں، جیسے ایئر پلین والے ایگزامپل میں ڈی کرسپنی نے پلین کے صرف بیسک فنکشن پر کام کیا اور باقی سب الارم وغیرہ سب بھول گئے۔ اور فائنلی ہم نے دیکھا کہ ہمیں اپنا ٹائم ویسٹ کرنا بند کرنا پڑے گا، جس کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ کام کرتے وقت 50 منٹس کی ایک سیشن رکھیں اور ہر اس وقت اپنا موبائل فون بند رکھیں اور ساتھ میں ہو سکے کہ صرف وہی چیزیں رکھیں جو ہمیں ہمارے گول کی یاد دلا سکیں۔ تو دوستوں، جب ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ سب سے سستا طریقہ جو نالج بک سے گین کرنے کا وہ ہے، جب سے ہم اپنے غلطیوں کی 5 سے 10 سال بچا سکتے ہیں اور اپنے گول کو بہت جلدی اچیو کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بکس میں بہت ساری نالج ہے، جسے سمندر کی طرح جس میں بہت سی لہریں ہوتی ہیں، یعنی ویوز ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم نے اس دونوں کانسیپٹ کو، بکس کو اور سمندر کی لہروں کو مکس کر کے یہ کانسیپٹ بنایا تھا۔ سو امید ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو پسند کریں گے۔ انشاءاللہ ان پروسیس کو اپلائی کریں اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ تو دوستوں، تب تک اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔